اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا، زندگی گزارنے کے بہترین طریقے ہمیں سکھائے، مختلف اوقات اور مختلف مواقع پر کی جانے والی عبادات اس کے بارے میں بھی واضح ہدایات اپنی کتاب اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہم کو عطا کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام ایک وے آف لائف ہے، طریقہ زندگی ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بھیجا ہے۔ اس طریقے کو اختیار کرنے والے، اس طریقے کو بنانے والے خود انسان نہیں، یعنی یہ طریقہ ڈیوائز کرنے والا خود اللہ رب العزت ہے۔ لہذا کوئی بھی کام جسے ہم اسلام کے نام پر کریں گے، دین کے نام پر کریں گے، اس کام کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس واضح ہدایات، انسٹرکشنز، تعلیمات اللہ کی طرف سے موجود ہوں، واضح دلائل سامنے ہوں۔ واضح دلائل میں دو بڑی چیزیں آتی ہیں، ایک قرآن حکیم ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے کے لیے قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل ہو، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ کسی بھی کام کو آپ نے کس طرح کیا، اس کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا۔ چونکہ یہ ماہ شعبان ہے، یہ بھی بابرکت مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں قرآن حکیم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ارشادات ملتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ عبادت کی اصل غرض کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، اور اس کو خوش کرنے کے لیے وہی کام کرنا ہے جو اس کو پسند ہے یا اس نے بتایا ہے یا اس کے ہاں وہ قبول ہو جائے، کیونکہ اجر اور ثواب ہم کو وہاں سے چاہیے، کسی انسان سے نہیں۔ یعنی دین کے نام پر ہم جو کچھ بھی کریں گے اس کا اجر اور ثواب اللہ تعالی سے امید رکھیں گے۔ لہذا ہمارے ہر کام کے پیچھے نیت اس کی رضا ہو اور طریقہ اس کے بتائے ہوئے قاعدوں کے مطابق ہو۔ جب ہم ماہ شعبان کے بارے میں قرآن پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں کوئی خاص آیت اس کی فضیلت کے بارے میں نہیں ملتی۔ مثلا رمضان المبارک کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کی ایک رات لیلۃ القدر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیکن شعبان کے بارے میں کوئی ایسی آیت نہیں آتی۔ زیادہ سے زیادہ اس کی فضیلت کے بارے میں جو چیزیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں وہ احادیث سے ہیں۔ احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کی جو مخصوص عبادات بتائی گئی ہیں وہ روزے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لم اراک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم فی شعبان، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کسی مہینے میں سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جس قدر روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ اس رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ میری چاہت یہ ہے کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے روزے کی حالت میں پیش ہوں۔ یہ روایت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ ابو داؤد اور نسائی کی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، ترمذی کی روایت میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شہرین متتابعین الا شعبان ورمضان، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے پے در پے روزے رکھتے ہوئے سوائے شعبان اور رمضان کے نہیں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا کہ ای الصوم افضل بعد رمضان، قال شعبان لتعظیم رمضان، قال فأی الصدقۃ افضل، قال صدقۃ فی رمضان۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کس مہینے میں رمضان کے بعد روزہ رکھنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا شعبان میں، رمضان کی عظمت کے لحاظ سے، یعنی رمضان کی ایک طرح سے تیاری کے طور پر۔ پھر آپ سے دریافت کیا گیا کس مہینے میں صدقہ کرنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا رمضان میں۔ اس کے علاوہ
اور احادیث بھی شعبان کی فضیلت کے بارے میں ملتی ہیں، لیکن وہ احادیث ضعیف ہیں اور بعض تو ان میں سے بالکل موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ مثال کے طور پر ان میں سے ایک حدیث کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کی، جس میں اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں نے یہ خیال کیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو کھڑی ہو کر حاضر خدمت ہوئی اور آپ کے پیر کے انگوٹھے کو ہلایا تو وہ ہل گیا، تو میں سمجھ گئی کہ آپ زندہ ہیں۔ پھر کان لگا کر جب میں نے سنا تو سجدے میں آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری معافی کے ساتھ تیرے عذاب سے، پناہ چاہتا ہوں تیری خوشنودی کے ذریعے سے تیرے غصے سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیرے عذاب اور قہر سے، اور تیری معافی کے ذریعے سے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، اور تو اتنی خوبیوں والا ہے کہ میں ان کو گن نہیں سکتا اور نہ تعریف کر سکتا ہوں۔ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو مجھ سے فرمایا، اے عائشہ کیا تم نے یہ خیال کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیری خیانت کریں گے اور تیری حق تلفی کر کے غیر کے پاس جائیں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ خدا کی قسم نہیں، لیکن آپ کے لمبا سجدہ کرنے کی وجہ سے میں نے خیال کیا شاید آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، معافی چاہنے والوں کو معاف کرتا ہے، رحم چاہنے والوں کو رحم فرماتا ہے اور بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اس حدیث کی کوئی بھی اصل نہیں، یہ حدیث جو ہے درست نہیں اور اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ایک اور اسی قسم کی حدیث جو عام طور پر آپ اخباروں میں پڑھیں گے اور بہت تحریروں میں ہائی لائٹ کر کے یہ باتیں لکھی ہوئی آپ کو ملیں گی، لیکن اس حدیث کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور وہ کیا ہے کہ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل تشریف لائے تھے اور فرمایا، آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار کے برابر دوزخ سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ اس رات میں مشرک کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا، نہ کینہ پرور کی طرف دیکھتا ہے، نہ رشتہ کاٹنے والوں کی طرف، اور نہ ٹخنے سے نیچے پائجامہ لٹکانے والوں کی طرف، نہ ماں باپ کے نافرمان کی طرف، نہ شراب پینے والے کی طرف۔ تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بھی بالکل ایک من گھڑت سی حدیث ہے، لیکن چونکہ یہ فضیلت کے باب میں ہے اس لیے عام طور پر لوگ ان کو بے دریغ روایت کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور موضوع حدیث انشاءاللہ علوم الحدیث آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کی پوری ہسٹری بتائی جائے گی۔ موضوع حدیث ایک اور بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 15ویں شعبان کی رات میں 100 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے، 30 اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 اسے آگ کے عذاب سے امن دیتے ہیں اور اسے دنیا کی بلاؤں سے دور رکھتے ہیں، اور 10 اسے شیطان کے دھوکے سے دور رکھتے ہیں۔ یہ بھی بالکل من گھڑت حدیث ہے اور ناقابل اعتبار۔ اسی طرح ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں جو شخص 12 رکعت نماز پڑھے گا، ہر رکعت میں قل هو اللہ 30 مرتبہ، وہ نہیں مرے گا تا وقت اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ Is it possible کہ کوئی شخص یعنی جنت دنیا میں دیکھ لے؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہی نہیں، کوئی دماغ اس کا تصور نہیں کر سکتا، خواب میں بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو کہاں یہ کہ وہ دیکھ لے۔ یہ بالکل من گھڑت سٹوری ہے اور ناقابل اعتبار، اور اس کی سفارش اس کے گھر کے 10 جہنمیوں کے بارے میں قبول کی جائے گی۔ آپ خود سوچیں ذرا اس کی حقیقت پر کہ ایک شخص ساری زندگی 5 وقت نماز پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اس کے بارے میں تو کوئی ایسی خوشخبری نہیں سنائی گئی، اور کہاں یہ کہ ایک شخص ایک رات میں کھڑے ہو کر ایک رکعت میں 30 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لے اور اس کے لیے اتنی بڑی بشارتیں کہ وہ دنیا میں جنت دیکھ لے اور 10 گھر والوں کو بچا لے کہ جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا۔ یہ بات تو عقل بھی نہیں مانتی، کہاں یہ کہ اس کے اوپر دین کے اعتبار سے کوئی اعتماد کیا جا سکے۔ پھر اسی طرح ایک اور موضوع حدیث ہے، شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ 120 سال کے روزے کے برابر ہے۔ یہ بھی مشہور ہے بات، اور یہ بالکل جھوٹ بات ہے، یعنی 60 سال گزشتہ زمانے کے اور 60 سال آئندہ کے، اور یہ چیز بھی قابل اعتبار نہیں۔ تو جو صحیح روایات سے ہم کو پتہ چلتا ہے شعبان کے بارے میں وہ کیا ہے کہ اس مہینے میں روزوں کی فضیلت ہے، یعنی ایک برکت والا مہینہ ہے، رمضان کی ابتدا ہے، رمضان کی تیاری ہے، اور کثرت سے نفلی روزے رکھنے چاہیے۔ ہاں 15 شعبان کے بعد نفلی روزوں سے بھی روکا گیا ہے تاکہ رمضان کے لیے کمزوری نہ ہو اور رمضان کے روزے چھوٹنے کا اندیشہ نہ ہو۔ ایک آیت جو عام طور پر اس
رات کے بارے میں قرآن پاک سے کوٹ کی جاتی ہے وہ سورۃ الدخان کی یہ آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ ترجمہ ہے اس کا، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں، اس میں بانٹا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ یہ آیات مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، واقع معراج سے قبل نازل ہوئی۔ اس وقت 5 وقت نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی، روزے ویسے ہی 2 ہجری میں فرض ہوئے، اور مکہ میں بقی نام کا کوئی قبرستان تک نہ تھا، لہٰذا جو یہ بات مشہور کی گئی کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ایک بہت بڑی روایت منسوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی والوں کے پاس رات کے وقت گئے اور وہاں پر آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی، تو اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ آیت کیا بتاتی ہے، اس کی وضاحت دیکھیے، اس میں کیا لکھا ہے۔ پہلے یہ بتا دوں کہ اس آیت کے بارے میں لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ یہ 15 شعبان کے بارے میں ہے۔ یعنی سورۃ دخان کی یہ آیتیں عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ ٹیلی ویژن میں 15ویں شب کو مختلف پروگرامز کے شروع میں کوٹ کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، اور لوگوں کو اس آیت کے ریفرنس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 15 شعبان ہے۔ حالانکہ اس آیت کا نزول کب ہوا؟ مکہ میں ہوا، اور مکہ میں معراج سے قبل۔ اور پھر اس آیت میں جو بات پتہ چلتی ہے وہ کیا کہ اس مبارک رات میں قرآن پاک نازل کیا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ قرآن پاک ہی کی ایک اور آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کب نازل ہوا؟ آپ بتائیے۔ رمضان میں نازل ہوا۔ سورۃ البقرہ کی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ پھر وہ رات شعبان میں کیسے آ گئی؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ القدر کے شروع میں کیا آتا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کون سی ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہمیشہ سے آپ کو معلوم ہے کہ اس سورت کی جو تفسیر کی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ یہ کس رات کے بارے میں بات ہے؟ لیلۃ القدر کے بارے میں۔ اور لیلۃ القدر کیا شعبان میں ہوتی ہے یا رمضان میں؟ رمضان میں۔ اور رمضان کی کون سی رات ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں تاکید سے نہیں بتایا گیا کہ کون سی رات، ہاں آخری عشرے کی رات ہے۔ اور اس کی تفصیل کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ 2 شخص باہم جھگڑ رہے تھے، آپ نے ان کی صلح فرمائی، پھر فرمایا کہ میں تمہیں ایک خیر کی بات بتانے نکلا تھا مگر تم جھگڑ رہے تھے، اس لیے میں وہ بات بتانا بھول گیا، صرف اتنا یاد ہے کہ وہ بات یہ تھی کہ وہ رات کب ہے، یعنی میں یہ بتانے کو آ رہا تھا کہ لیلۃ القدر کب ہے، لیکن تمہارے جھگڑے کی وجہ سے وہ مجھ کو بھول گئی، اب مجھے یاد نہیں، بس اتنا یاد رہ گیا کہ وہ برکت والی رات رمضان المبارک کی آخری 5 طاق راتوں میں سے ایک تھی، اب تم اس کو 21، 23، 25، 27 اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر، قدر سے مراد کیا ہے؟ ایک تو قدر و قیمت کے معنی میں آتا ہے، دوسرا قدر سے مراد تقدیر بھی ہے کہ تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، نہ کہ 15 شعبان کی رات کو۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ان آیتوں میں جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ الدخان کی پڑھی ہیں، ان میں آتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم۔ فیہا سے مراد کیا ہے؟ اس رات میں یفرق تقسیم کیے جاتے ہیں، کل امر سب کام، حکیم حکمت والے، یعنی ہر قسم کے فیصلے اس رات میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، ان کو دے دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الدخان کی یہ آیت 15 شعبان کے بارے میں نہیں ہے بلکہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، جس میں قرآن پاک بھی نازل ہوا اور جس میں لوگوں کی قسمتوں کے بھی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ بات ہے کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے
یعنی شعبان کے مہینے میں جو مختلف کام ہوتے ہیں ان کی تھوڑی سی حقیقت بتانا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں جو چیزیں مشہور ہیں ان کی اصل کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ شعبان بابرکت مہینہ ہے، لیکن اس کی واحد برکت کیا ہے؟ روزے رکھے جائیں، اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس وقت اللہ کے ہاں پیش ہو جب میں روزے سے ہوں. اس سے زیادہ کوئی چیز کسی اوتھینٹک ذریعے سے ہم کو نہیں ملتی کہ کسی اور عمل کی بھی ضرورت ہے. ہمارے ہاں یہ رات یعنی شعبان میں خاص طور پر 15 شعبان کی رات شب برات کے نام سے مشہور ہے، جس کو شب رات کہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اسلام میں جو اہم دن آتے ہیں قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتے ہیں، ان میں سے بعض یہ ہے مثلا یوم الحج، یوم عرفہ جس کو کہتے ہیں، یوم ترویہ جس دن حج کی ابتدا ہوتی، یوم نحر جس دن قربانی ہوتی، شہر رمضان جب روزے رکھے جاتے، لیلۃ القدر جو رمضان ہی کے آخری راتوں میں سے ایک ہے، قرآن جس میں نازل ہوا، عید الاضحیٰ، عید الفطر، ایام 20. ایام 20 کیا ہے؟ ہر مہینے کے 13، 14 اور 15، یعنی ایک 14ویں سے پہلے کی رات اور ایک 14ویں کے بعد کی رات. ان کے جو دن ہیں یعنی 13 کا دن، پھر 14 کا دن اور 15 کا دن، ان دنوں میں روزہ رکھنا جو ہے وہ مسنون ہے. یعنی ہر مہینے جو شخص روزے رکھنا چاہے وہ ان 3 دنوں میں رکھے. ان کو ایام 20 اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی راتیں بھی روشن ہوتی ہیں. پھر اسی طرح یوم الجمعہ، اس کی فضیلت آئی ہے، سورۃ الجمعہ بھی ہے. اسی طرح ایام تشریق ہیں، یا کچھ اور دن بھی ہو سکتے ہیں جن کا براہ راست ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں نہیں آیا. لیکن شب برات کا نام نہ کہیں قرآن میں آیا ہے اور نہ کہیں حدیث میں آیا ہے. شب برات نہ قرآن میں نہ حدیث میں. اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا یہ جو لفظ ہے شب، یہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے. یہ کس کا لفظ ہے؟ فارسی کا لفظ ہے. اور اگر اس کے آگے رات لگاتے ہیں، شب رات، تو رات بھی عربی کا لفظ نہیں. اور اگر آپ اس کے آگے برات لگاتے ہیں، شب برات، تو برات بھی عربی کا لفظ نہیں. یہ شاید سنسکرت کا لفظ ہے جو شادی میں برات آتی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا نام شب براءت ہے. براءت کہتے ہیں بیزاری کو، جیسے سورۃ توبہ کے شروع میں آپ نے پڑھا براءۃ من اللہ ورسولہ. سورۃ توبہ کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے. تو براءت کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ بیزاری. تو اس رات میں کس سے بیزاری اگر شب براءت کہتے ہیں، حالانکہ براءت کوئی نہیں بولتا، تو یہ اپنی ترکیب کے اعتبار سے بھی کوئی اسلامی ترکیب نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اسلامی اعتبار سے اس کی کوئی فضیلت یا اہمیت یا حقیقت بنتی ہے. شب برات جو ہے یا شب رات جو ہے ہمارے ہاں عام طور پر باقاعدہ جشن کی شکل میں منائی جاتی ہے. حالانکہ اسلام میں جشن کے دن صرف 2 ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو ان کے ہاں 2 دن تھے جن میں وہ کھیلتے اور خوشیاں مناتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دریافت فرمایا تو آپ کو بتایا گیا مدینہ والوں کی طرف سے کہ ہم جاہلیت کے زمانے سے یہ 2 دن مناتے چلے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بہتر 2 دن عطا کر دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو شب برات کا جو جشن ہے یعنی رات کو آتش بازی اور مخصوص قسم کے کھانے پکانا، ان کو اسلام کا ایک حصہ بنا لیا گیا. اگر آپ اس کو اپنے کلچر کا حصہ کہیں یا اپنی روایات کا حصہ جو بر صغیر کی ہیں خاص طور پر، تو کوئی بات نہیں. مثلاً آپ 14 اگست مناتے ہیں یا آپ 9 نومبر آج منا رہے ہیں. بہت سے لوگ گھروں میں چھٹی کر کے منانے کا، ہمارے ہاں ایک ہی طریقہ چھٹی کر لی جائے. علامہ اقبال نے دن رات کام کیا تھا اور ہم دن رات چھٹیاں کرنا چاہتے ہیں. بہرحال تو وہ آپ کا کیا ہے، ایک لوکل کلچر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یعنی 9 نومبر کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح اگر آپ 15 کو آتش بازی کرتے ہیں یا حلوہ پکاتے ہیں تو وہ آپ کا لوکل کلچر تو ہو سکتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں نہ کوئی تعلیم قرآن پاک سے ہم کو ملتی ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. مثلاً اس رات میں کیا ہوتا ہے، حلوہ پکایا جاتا ہے اور دوسروں کو کھلایا جاتا ہے، مردوں کی فاتحہ دلائی جاتی ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، کینڈلز وغیرہ لوگ چھتوں پر جلاتے ہیں، اور اب اس کی جگہ دوسری بجلی کی بتیاں بھی جلائی جاتی ہیں. آتش بازی کی جاتی ہے، گھروں میں خاص طور پر رنگ روغن کیا جاتا ہے.
صاف کیا جاتا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو ان میں سے کوئی بھی چیز اپنی اصل کے اعتبار سے قرآن اور سنت سے نہیں ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حلوہ پکانا، تو آپ دیکھیے کہ اس کے پیچھے یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک احد میں شہید ہوا تھا تو آپ کو حلوہ پکا کر کھلایا گیا تھا، تو ہم بھی حلوہ پکاتے ہیں۔ تو بات یہ تھی کہ آپ نے تو دانت شہید کروایا تھا، ہم نے کتنے دانت اسلام کی راہ میں شہید کرائے ہیں؟ تو اگر دانت ہمارا شہید نہیں ہوا تو حلوہ کھانے کا ہم کو کیا حق ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ جنگ احد شوال میں ہوئی تھی، جنگ احد شوال میں ہوئی تھی، اور ہم حلوہ 15 شب کو کھا رہے ہیں۔ لہٰذا اس حلوے کی کوئی بھی اصل نہیں ہے۔ اس رسم کی کچھ اصل ہندوانہ کلچر میں ملتی ہے۔ وہ کیا؟ ہندوؤں میں سال میں ایک دفعہ حلوہ پوری پکا کر کبوں کو کھلائی جاتی ہے، یہ ان کی ایک رسم ہے، اور وہ اسے بزرگوں پرکھوں کو کھلانا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بزرگوں پرکھوں کو کھلانا۔ شب برات میں عموماً صرف حلوہ نہیں، پوری بھی ہوتی ہے جو شاید اسی کلچر سے مشابہت رکھتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق میں دانت شہید کیا تھا اور انہوں نے حلوہ کھایا تھا، تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کی بھی پیروی کرنی ہے تو پھر پوری کیجئے، آدھے حصے کی نہیں، پہلے دانت توڑیے اور اس کے بعد پھر حلوہ کھائیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف بیٹھ کر حلوہ کھانے کی کوئی روایت نہیں ملتی۔ آپ کے گھر میں تو 2 ماہ چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور پانی پہ گزارا ہوتا تھا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ شب برات کو مردوں کی عید بھی کہتے ہیں، یعنی عید الفطر تو زندوں کی عید ہے، بعض کے ہاں شب برات مردوں کی عید ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شب برات سے پہلے مر جائے تو جب تک شب برات میں حلوہ پوری اور چپاتی پر اس کی فاتحہ نہ کی جائے وہ مردوں میں شامل نہیں ہوتا، اور نہ اس کے کنبے میں پہلا تہوار منایا جاتا ہے۔ یعنی رواج کیا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو پہلا تہوار یہ منایا جائے، پھر اس کے بعد کوئی شادی رکھی جائے یا کوئی اور خوشی کا موقع، تو یہ مردے کی پہلے عید کی جائے پھر اپنی عید۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کا کوئی رشتہ دار عید سے پہلے فوت ہو جائے تو لوگ عید نہیں مناتی ہے، ہمارے یہاں کتنی عام ہے یہ بات نا۔ حالانکہ افسوس جو ہے اس کی مدت تو سوائے شوہر کے 3 دن مقرر کی گئی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کے ہاں، ہندوؤں کے ہاں، اگر کوئی فوت ہو جائے تو یہ پرکھوں کو کھلانے والے واقعے سے پہلے نہ کوئی شادی بیاہ رکھتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور خوشی کا موقع۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ نہ کرے تو اس کو اپنی برادری سے نکال دیتے ہیں، یہ بھی ہندوؤں کے ہاں ہے۔ جب تک وہ برادری والوں کو روٹی نہ کھلائے یا یہ حلوہ پوری نہ کھلائے اس وقت تک اسے برادری میں شامل نہیں کرتے، کیونکہ ان کے ہاں ذات پات اور برادری سسٹم بہت اسٹرانگ ہے۔ تو انہی کے اس کلچر سے متاثر ہو کر ہمارے ہاں بھی مردوں کی عید کے نام سے شب رات کو حلوہ پوری پر فاتحہ جو ہے ان کے لیے دی جانے لگی۔ ان کے ہاں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ جب تک یہ رسم ادا نہ ہو انسان مردوں میں شریک نہیں ہوتا، وہ معلق رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ یہ رسم نہیں کرتے ان کے تو سب مرنے والے اب تک لٹک رہے ہیں کہیں، اور وہ مردوں میں شریک نہیں ہوئے۔ یہ کتنی نانسنس قسم کی بات ہے، کیا کوئی دین اس قسم کی تعلیمات دے سکتا ہے؟ اسی طرح بعض لوگوں کے ہاں یہ رواج بھی ہے کہ وہ گھروں کی صفائی کر کے ایک مخصوص جگہ پر حلوہ چپاتی رکھتے ہیں، اور موسمی پھل بھی اور مٹھائیاں بھی اور کھانے پینے کی چیزیں بھی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مرنے والے کے لیے ہیں، اور ہر وہ چیز رکھی جاتی ہے جو مرنے والے کو پسند ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات لوبان اور اگربتی وغیرہ جلا کر بھی اس کو مزید بارونق کیا جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی تصور قائم کر رکھا ہے کہ میت کی روح 40 دن تک گھر پر آتی رہتی ہے، اور خصوصاً شب رات کو بھی آتی ہے، یعنی 40 دن تک آنے کے علاوہ شب رات کو بھی آتی ہے۔ تو اس کا کوئی ثبوت نہ قرآن پاک سے ہم کو ملتا ہے اور نہ ہی حدیث سے ملتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے سورۃ المومنون پڑھی، اس میں آپ نے برزخ کے بارے میں پڑھا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ مرنے والا جب مر جاتا ہے تو ان کے پیچھے کیا ہے؟ برزخ، پردہ آ گیا۔ کب تک؟ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہاں اب ان کا آپ کے گھروں میں آنا اور آ کر کھانے پینے کی چیزیں دیکھ کر ترسنا، کیونکہ اب وہ خود تو کھا نہیں سکتے۔ یعنی یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک روح آ رہی ہے اور آپ اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں رکھ رہے ہیں جو وہ کھا بھی نہیں سکتی۔ تو دین میں اس قسم کے کوئی عمل نہیں ہے کہ جو عقل سے مطابقت نہ رکھتے ہوں۔ جی، یہ پوچھ رہی ہیں کہ وہ سب پھر کھاتا کون ہے؟ اگر سمجھ بھی لیا جائے کہ وہ سپوز کہ وہ آتے ہیں تو آ کے دیکھ کے چلے جاتے ہیں، اور پھر